شہباز شریف صاحب اگر اس ملک پہ نیکی کرتے یہ ثانیہ کے بعد فوری طور پہ مشترکہ اجلاس بلاتے، اس میں قانون سازی آپ کو کون سے سزائے موت دے نیکی کی امید ہے ان سے؟ مجھے کوئی نہیں، کسی کو سزا کی کوئی نہیں۔ جی چور صاحب آپ یہ بتائیں جی سر کہ ابھی انہوں نے یہ بات کی کہ شہباز شریف کو اب 1.5 سال ہو گیا حکمران بنے ہوئے، اس سے پہلے ان کے بھائی 3 دفعہ وزیر اعظم پاکستان، جی پنجاب پر بھرپور انہوں نے اپنا پنجہ، یہ کہتے تھے بہت اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے اپنا میاں شہباز شریف، کیا آپ اس میں کوئی ایسی صفت دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلے ایک بات تو میں آپ سے یہ بتاؤں کہ ان کی ایک صفت تو یہ ہے کہ وہ آپ اس برسات کا تو مجھے پتا نہیں، لیکن جب وہ وزیر اعلیٰ ہوتے تو ہر دفعہ ہر برسات میں نا وہ لکشمی چوک میں بوٹ پہن کے اور وہ کھڑے ہو جاتے تھے بارش میں۔ ٹھیک ہے، ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲక్ష్ਮੀ ਚੌਕ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। تو اب بھی ان کی کارکردگی سب کے سامنے ہے، کارکردگی سب سے بہتر کارکردگی اس لیے ہے کہ انہوں نے بولنا ہی نہیں، اچھا جو سرکار کرے تو یس سر بس۔ اور اس کا رزلٹ انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ وہ وزیر اعظم بن گئے، نیب میں ان کے سارے کیسز وہ ختم ہونا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے نا، خدمات ہی دینی ہے نا۔ جیسے پہلے عمران خان اپنی خدمات دے رہا تھا، ساتھ میں یہ بھی فرما رہا تھا کہ میں نے تو ان پہ کیس نہیں بنایا، اگر تم نے کیس نہیں بنائے تو پھر ان کیس کو آن کیوں کر رہے ہو، اپنے ذمہ کیوں لے رہے ہیں؟ جنہوں نے بنائے وہ جانے، تم صاف کہہ دو کہ یار میں نے تو کیس نہیں بنائے، میں تو اپنی بات کروں گا، ان کے اوپر جن کے کیس بنے ہوئے جنہوں نے بنائے ہیں تو آپ ان کا جواب دیں۔ تو اب پی ٹی آئی اس شکنجے میں تو انہوں نے بولنے کی وہ اب وہ خود کر رہے ہیں، جیسے رانا ثنا کا آپ بات بتا رہے تھے، ٹھیک ہے، یہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو جو کر رہے ہیں کر تو کوئی اور رہا ہے، تو یہ تو صرف اس کو وہ نہیں کر رہے ہیں نا کہ دکھاوے آ سکے کہ میں ہی کر رہے ہیں اپنے ذمہ لے۔ دیکھو نا جیسے یہ چیز ہے کہ یہی ان میں خوبی ہے شہباز شریف، کیا بات، اس سے بڑی خوبی میرا خیال ہے اور سیاستدان میں نہیں ہو سکتی۔ عمران خان میں بھی کوئی خوبی تھی، عمران خان میں بھی یہی خوبی تھی کیا کہ جو سیم سی نا۔ دیکھو پاکستان ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ اسٹیبلشمنٹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, اسٹیبلشمنٹ کے تعاون کے ساتھ جو بنتے ہیں یا کنگز پارٹی کہہ لیں یا جو جن کو انہوں نے کیا ہوتا ہے، تو اس وقت ان کا موقف یہ ہوتا ہے یا ان کو ادراک ہی نہیں ہوتا اس چیز کا، وہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ پرائم منسٹر کے عہدے کے تقاضے کیا ہیں اور کیا ڈے ٹو ڈے مشکلات پیش آ سکتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں، جیسے عمران خان بھی کہتا تھا کہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ فوج کے ساتھ وزیر اعظم کے اختلاف کیا ہو سکتے ہیں، کہا کرتے پہلے تھے، کہتا تھا یہی کہتے تھے نا۔ تو جب نواز شریف صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے بھی یار اپنی فوج، جماعت اسلامی بھی وہی یہ کہتے تھے، جنیجو کے ساتھ بھی یہی کہتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں، وزیر اعظم بنتے ہیں، وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، تو اس وقت پھر وہ اپنی جب من مانی کوشش کرتے ہیں یا جو ان کے مائنڈ میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ اس جو نازک جن کو حساس معاملات کہتے ہیں تو وہ ان کو چاہتے ہیں کہ اس کو اس طرح حل کر لے یا اس طرح کر لے، تو وہاں پہ پھر جب ایک دفعہ رکاوٹ آئی، 2 دفعہ آئی، 3 دفعہ آئی، تو آخر وہ ایک دم مقام پہ آ کے اس کا صبر جواب دے گا۔ اچھا صاحب، جیسے کہ اب یہ 13 جماعتوں کی حکومت ہے، پہلے ہم نے یہی دیکھتے تھے کہ حکومت کے خلاف ایک اتحاد بنتا تھا، جی جی، اب ایک پارٹی کے خلاف یہ اتحاد بنا ہے، اور اس میں مولانا فضل الرحمان کا جو کردار ہے نا وہ سب سے بڑھ چڑھ کے ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو ابھی پھانسی مل جائے، اس کا ناٹ آؤٹ کیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، جو بھی مسائل ہیں۔ ان کی کیا دشمنی آپ کو؟ باقی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، دشمنی آپ کے سامنے ہی ہے کہ اگر آپ بھی گواہ ہوں گے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی کا حمایتی ہونا کسی پولیٹیکل پارٹی کا تو یہ تو ایک رائٹ ہے نا ہر ایک بندے کا، اس کا کوئی بات نہیں، لیکن جو پارٹی لیڈر ہوتا ہے جس نے اپنی پارٹی کو لے کے آگے چلنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ بھی میں یہ میرا پروگرام ہے، یہ میرا منشور ہے، یہ میں آ کے اقتدار میں آپ سے کروں گا،
تو جب قائد اپنی منشور کی، اپنی پارٹی کے جو اورینٹیشن ہے، جو ڈیولپمنٹ پلان ہے، جو اس نے جو خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو اس نے فریم ورک تیار کیا ہوگا، اکانومی کے حوالے سے جو فریم ورک تیار کیا ہوگا، اس پہ توجہ دینے کی بجائے جب وہ آپ کے بارے میں، آپ فرض کریں آپ اور میں آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ میرے کسی آرگومنٹ کی مخالفت کرنے کی بجائے آپ میری شکل پہ بات شروع کر دیں، آپ میرے کپڑوں پہ بات شروع کر دیں. تو یہ اختلاف ہے. تو یہ اختلاف آپ نے اس کی تصحیح کرنے کی کوشش کی فضل الرحمان کی. ایک ان کا ایک دیکھیں جی، ایک مخالفت، ہم مخالف ہو سکتے ہیں لیکن ان کا ایک مذہبی پوسچر تو ہے نا، اس سے تو انکار نہیں کر سکتے. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کا مذہبی لوگوں کی نظر میں یہ بھی ہے کہ ان کے والد نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کے گناہ میں شامل نہیں بنانے والے. چلو ان کے والد نے کہا تھا نا، انہوں نے تو نہیں کہا. ان کے کیے کھا رہے ہیں. نہیں چلو وہ کھانا تو ہر بندہ ہی کسی نہ کسی کا کھا ہی رہا ہوں نا. اسی اپنے پیو کا کھا رہے ہیں. تسی تہاڈے بھی والد صاحب نے کچھ کیتا ہی ہونا ہے نا، تسی انہاں دی کھا ہی رہے ہو نا. وہ جڑی گل گزر گئی اسی اودے تے بحث ہی نہیں کر رہے، اسی تو مولانا فضل الرحمان تے کر رہے ہیں. ان پہ کرنی ہے بات ہم نے. ان کے تحفظات دور ہو گئے. کن کے تحفظات؟ حکومت کے ساتھ فضل الرحمان کے. فضل الرحمان کے تحفظات دور ہی ہیں تو تبھی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں نا. پورا صوبہ ان کے والے. بھائی جب تحفظات تو ہم اس وقت سمجھے نا جب کہیں کہ جی ہم گورنمنٹ سے باہر نکل آئیں، اس وقت تحفظات کی بات ہے. بخاری صاحب آپ یہ بتائیں، یہ ان کے جیسے کہ بلاول بھٹو جب سے یہ وزیر خارجہ بنے ہیں یہ ہوا میں اڑ رہے ہیں، ایروپلین سے نہیں، اور کہتے ہیں خرچہ میں خود کرتا ہوں. لیکن بجٹ میں جو کل ساری چیزیں آئی ہیں اس میں ان کے خراجات 2 ارب روپے سے زیادہ جو ہے نا وہ حکومت نے برداشت کیے ہیں. یہ کیا دوگنی پالیسی ہے؟ نہیں یہ دیکھیں خارجہ امور کا جو منسٹر ہے نا اس کا تو کام ہی یہ ہے. اچھا ویسے تو وہ اپنا کام ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے پہلے تو بدقسمتی سے جب نواز شریف صاحب 5 سال حکومت میں رہے انہیں وزیر خارجہ ہی نہیں بنایا. وہ خود تھے نا، اس لیے کہ وہ نہ انہوں نے کہیں جانا ہوتا تھا، جانا تھا ذاتی معاملات کے لیے، تو وزیر خارجہ کو درمیان میں ساتھ بٹھانا مشکل ہو جاتا ہے نا. ٹھیک جب آپ نے ڈیلز کرنی ہو حکمرانوں کے ساتھ بھی تو انہوں نے تو بنایا ہی، ان کو تو خارجہ امور سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو ویسے تو وزیر خارجہ کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اسی کام لگا رہے کہ اس ملک میں کیونکہ اس کی ڈیوٹی یہ ہے نا. جیسے اب ہم ادھر بیٹھے ہیں میں کہہ تو رہا ہوں ہماری ڈیوٹی ہے نا. وہ کہتے ہیں خرچہ میں خود کرتا ہوں، اس لیے لیکن جو چیزیں آئی سامنے اس میں 2 ارب روپے ڈکار گئے. وہ ان کا کہنا سارے جو ہے کتنے فورن آفیسز دے خرچے نہ پاتے ان بیچو کہ صرف وہ دورے دا ہے. نہیں ویسے تو اصل میں کہہ رہا ہوں تم ان کے کا دورے میں کہنا جا جو رہا ہے- ہوتا یہ ہے کہ ٹکٹ وہ کہتے ہیں میں اپنی جیب سے لیتا ہوں، باقی ساری چیزیں وہاں ہوتی ہیں نا. نہیں تو وہ بات میں آپ سے روٹی کہہ تو رہا نہیں ہوں. آنے دکھا گیا وہ اگر یہ بات بھی کہہ رہے ہیں نا تو شاید کسی تنقید سے بچنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ورنہ تو مقصد ہے وہ آفیشیل ڈیوٹی پہ ہے نا، وہ ذاتی ڈیوٹی پہ تو نہیں ہے. آفیشیل ڈیوٹی پہ جو اخراجات آئیں گے، جو آپ پرائم منسٹر جہاز لے کے چلا جاتا ہے، آپ کو یاد ہے نواز شریف صاحب علاج کرنے کے 2 مہینے جہاز ادھر کھڑے کیے رکھا. تو مقصد یہ ہے کہ وہ یہ تنقید بلاجواز ہے، وہ تو ان فیکٹ صحیح کام کر رہے ہیں. وزیر خارجہ کا کام تو یہی ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے نا وہ جیسا آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں یا یہ تیسرے وزیر خارجہ ہیں جو نون قسم کے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو، خورشید قصوری، اس کے بعد یہ، آپ ان میں کیا ڈفرنس دیکھتے ہیں؟ کیا یہ موومنٹ اچھی جا رہی ہے یا غلط جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، بلاول صاحب کا بیک گراؤنڈ ہے، اس کا نانا بڑا لیڈر تھا وہاں، بہت بڑی لیڈر تھی. کوئی شک ٹھیک ہے جی. ایک اس کا تعارف انٹروڈکشن پہلے دنیا میں تھا، اب پروفائل بڑا ہے. پروفائل بڑا. تو بہرحال بلاول صاحب ٹھیک جا رہے ہیں، لیکن ظاہر جو باقی سیزنڈ لوگ ہیں، خورشید قصوری صاحب یا شاہ محمود قریشی صاحب جو وزیر خارجہ رہے ہیں، سامراج یعقوب علی خان صاحب رہے ہیں، اور یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھٹو صاحب رہے ہیں. مطلب یہ تو بڑے نام تھے نا سارے. بلاول صاحب تو بھی پہلی دفعہ رکن پارلیمنٹ بنے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی وہ لابنگ تو نہیں کر سکتے جس طرح کی ایک لابنگ ہوتی ہے کہ کسی ملک میں جا کے آپ نے کو بڑی لابنگ کرنی ہے، جس میں یہ سارا کچھ. پھر کچھ معاملات میں پیپل پارٹی کے معاملات بھی ایسے ہیں، لائن ایسی ہے جو ہمارا ہینا ربانی کھر وہ سینئر ہے نا. ہینا ربانی کھر، ہاں ہینا ربانی کھر تو دیکھیں، ہینا ربانی کھر نے تو ساری لائن لینی ہوتی تھی. بات قسمت یہ ہے کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ تو چلنی اسٹیبلشمنٹ کے سر پہ ہے.
इंडिपेंडेंट तो है ही नहीं, कभी हुई ही नहीं। बेनजीर भुट्टो, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद वजीर आज़म बनी थी तो उनका वजीर खारजा कौन था? सामजा याकूब। जी देखे ना। उसके अलावा एक आपको मैं बड़ी हैरान कौन बात बताऊं, बताएं। मैं लंदन में था तो ऐसे न्यूज़पेपर में सुबह मंगवाता था जो उर्दू के अखबार वहाँ छपते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से आपको दिलचस्पी होती है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है देखें। तो मैंने सुर्खी देखी एक अखबार में कि तालिबान ने कब्जा कर लिया है काबुल के ऊपर, अच्छा। और उन्होंने वो जो था डॉक्टर नजीबुल्लाह उसको चौक में फांसी दे दी। अच्छा। और हुकूमत थी बेनजीर भुट्टो से बनी। अब वो उनके ऊपर ये इल्जाम आ गया कि जो तालिबान की हुकूमत बेनजीर भुट्टो ने कायम करवाई, जो कि ज़हनी तौर पे यानी मुखालफ भी उनकी, नजरिए के और तौर उनकी पे सजा भी खिलाफ पड़ी, सख्त उनको कत्ल भी उन्होंने कत्ल भी किया, लेकिन ऑन करना पड़ा ना, इसलिए कि जो ये बात कर रहे हैं पॉलिसी तो ये एस्टेब्लिशमेंट की थी। उन्होंने तालिबान को सपोर्ट किया था, तालिबान ने जो कुछ भी किया उसमें तो एस्टेब्लिशमेंट शामिल थी ना, लेकिन वो ऑन करना पड़ गया बेनजीर भुट्टो को, या ऑन नहीं भी किया साहब तो आप उन पे लग लास्ट गया। कमेंट है जी सर। कि आप यही बात जो आप पूछ रहे हैं ना कौन सी? बलावल भुट्टो के बारे में, जी जी। आपकी निगाह में उनका ये 1 साल दौर कैसा है वजारत खारजा का? कितना मुल्क को उन्होंने लूटा है या बचाया है या कुछ दिया उन्होंने? मुल्क को लूटना उन्होंने क्या है, अच्छा। ये तो ऐसे ही एक बात है उनकी। वजारत खारजा में तो उनका जो रोल है, एक बतौर मेरा ख्याल है एक यंग वजीर खारजा के तौर पे, तो वो उसको खासा पॉजिटिव ही हम कहेंगे कि उन्होंने मुल्क के लिए मुल्क की नुमाइंदगी एक बड़े अच्छे मौसर अंदाज में की है। जो हमारा मौकफ है मुल्क का, रियासत का, स्टेट का, चाहे वो स्टैब्लिशमेंट का ही मौकफ क्यों नहीं, तो वो स्टेट के नाम पे ही है ना, तो उस मौकफ को उन्होंने जहां तक मेरा ख्याल है कि उसको एक अच्छे अंदाज में उसको पेश किया। तो शाह महमूद कुरैशी के मुकाबले अगर उनसे करें तो मेरा नहीं ख्याल कि शाह महमूद कुरैशी साहब सिवाय एक्टिंग अच्छी करने के, यानी वो जो बोलते हैं ना, जैसे इंडिया का कोई फिल्म का एक्टर होता है ना, वो मुझे लगता है जो हीरोइन को नहीं जैसे मुतासर करने के लिए कहता है, तो उन्होंने बड़े सर से सर मिलाए हैं। आपको याद होगा हिलरी क्लिंटन के साथ भी, तो उनके मुकाबले में वजारत खारजा ज्यादा बेहतर अंदाज में चलाई है बिलावल ने। 2-3-4 घंटे और भी कर सकते हैं, बड़े कर सकते हैं, लेकिन वक्त की कैद है, वक्त बड़ी कैद है। आपने तो जहाज उन्होंने तैयार है, फिर इधर लगे रहे। मैं आपका बहुत मशहूर हूँ मेरी तरफ से और मेरे पैनल की तरफ से। कल इंशाल्लाह किसी और दोस्तों के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।